فرمائے آپ کی تسلی ہو جائے گی۔ تعویذ کے حوالے سے پہلے میں قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ پڑھتا ہوں۔ قرآن پاک سورہ بنی اسرائیل میں ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور قرآن میں ہم وہ چیز نازل فرماتے ہیں جو مومنین کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ تو ظاہر بات ہے شفا ہے تو قرآن پاک ذریعہ بنتا ہے شفا کا۔ اب چاہے اس کو پڑھ کے کسی کو دم کیا جائے یا اس کے گلے میں لگا دیا جائے یا اس کی تعویذ بنا کر کے گھر میں رکھا جائے، بہرحال قرآن شفا ہے تو شفا ہے۔ تو اس سے تو صراحتاً نہیں آیا لیکن ضمناً ثبوت ملتا ہے کہ قرآن شفا ہے، مرض سے، شیاطین الجن والانس کے ضرر اور شرر سے اور اس کے خلل اندازی سے شفا ہے۔ اور حدیث پاک میں آیا ہے، عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلمنا کلمات نقولہن عند النوم من الفزع، یعنی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں چند کلمات سکھائے جن کو ہم خوف اور دہشت کی وجہ سے سوتے وقت پڑھتے تھے، اور وہ کلمات کیا تھے؟ بسم اللہ اعوذ بکلمات التامہ من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن حمزات الشیاطین وان یحضرون، یعنی ہم اس کے عقاب سے، اس کے غضب سے، اس کے بندوں کی شرارت سے، حمزات الشیاطین سے اور اس کی حاضری سے ہم پناہ مانگتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ کلمات انہوں نے ہمیں سکھائے۔ قال مکان عبداللہ بن عمرو یعلمها من بلغ من ولده ان یقولها عند نومه ومن كان منهم صغيرا لا يعقل ان يحفظها كتبها له فعلقها في عنقه، مسند احمد کی حدیث ہے۔ عبداللہ بن عمرو اپنے بالغ بچوں کو سوتے وقت ان کلمات کے پڑھنے کی تلقین فرماتے، اور جو کم سن بچے ان کلمات کو یاد نہیں کر سکتے تھے ان کے گلوں میں ان کلمات کو لکھ کر ان کا تعویذ ڈال دیتے تھے۔ سبحان اللہ! اب اس میں تو صراحت آ گئی، اس میں تو اب کہیں سے کوئی خفا بھی نہیں ہے، ابہام بھی نہیں ہے، بالکل صراحت ہے۔ تو یہ مسلم شریف کے اندر آپ اس حدیث کو پا سکتے ہیں۔ تو دوستان محترم، رہ گئی بات کہ کچھ حدیثیں، جیسا کہ میں نے اس سے پہلی والی گفتگو میں کہا تھا کہ بخاری اور مسلم کے اندر یہ حدیث بھی آئی ہے کہ جھاڑ پھونک سے اور دم سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع بھی فرمایا، اور یہاں تک کہ فرمایا کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ تو اس کی بھی میں نے توضیح کر دی تھی، اور دونوں روایتوں میں تطبیق دکھا دیا تھا کہ جن روایتوں سے منع ثابت ہوتا ہے ان روایت میں مراد ہے وہ جھاڑ پھونک جو کلمات شرکیہ، کلمات کفریہ پر مشتمل ہو، یا ایسے منتر کہ جن کا ترجمہ ہمیں معلوم نہیں ہو، جس کا معنی مطلب ہمیں نہیں معلوم ہو، بس نقل در نقل چلا آ رہا ہے، اور وہ چند کلمات ہوتے ہیں جس کا ترجمہ نہیں جانا جاتا ہے۔ تو ایسے کلمات کے ذریعے بھی جھاڑ پھونک کرنے کی مناہی ہے، اور حدیث پاک میں وہی مراد ہے، کیونکہ امکان ہے اس بات کا کہ وہ کلمات جو ہیں کلمات کفریہ ہوں یا کلمات شرکیہ ہوں۔ تو ظاہر بات ہے کہ ایسے کلمات جن کا معنی مطلب ہم کو معلوم نہیں، ایسے کلمات کو ہم کیسے ادا کر سکتے ہیں، اور ان کلمات کے ذریعے ہم جھاڑ پھونک کیسے کر سکتے ہیں؟ تو جہاں منع ہے وہاں وہ کلمات مراد ہیں جو کلمات کفریہ ہوں، کلمات شرکیہ ہوں، اور جہاں اجازت ہے وہاں مراد وہ کلمات ہیں جو کلمات قرآنیہ ہوں یا بزرگوں کی دیے ہوئے اوراد و وظائف ہوں، یا حدیث میں جس کا تذکرہ آیا ہو۔ تو ان کلمات کے ذریعے دم کرنا، جھاڑ پھونک کرنا، مریضوں کے لیے پانی پہ دم کر کے پینے کو دینا، یا ان کے سر یا ان کے جسم پر دم کر دینا، یہ جائز ہے، درست ہے، باعث شفا ہے۔ اور عبداللہ بن عمرو کی حدیث سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ تعویذ لٹکانا بھی جائز ہے، درست ہے، صحیح ہے، کلمات
قرآنیہ پر مشتمل ہو یا کلمات خیر پر مشتمل ہو یا اوراد و وظائف جو بزرگوں سے منقول ہیں ان پر مشتمل ہو، تو تعویذ ان کو لٹکانا بھی جائز اور درست ہے، اور اس سے الحمدللہ شفائیں ملتی ہیں۔ تو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جہاں منع ہے اس سے کیا مراد ہے، جہاں اجازت ہے اس سے کیا مراد ہے۔ تو اب مجھے امید ہے کہ لوگ بے سوچے سمجھے تعویذ کو بدعت یا شرک یا کفر نہ جانے کیا کیا کلمات بکتے رہتے ہیں، اب شاید کہ ایسا بکنے کی جرأت نہ کریں۔ اللہ ہدایت عطا فرمائے۔